جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یقیناً اس خودآگاہی کے آداب سے بھی واقف ہے، اس عشق کے رستے کا مسافر بھی ہے، ان رموز سے بھی آشنا ہے، اور اپنے ساتھ بہت سو کو لے کر چلنا چاہتا ہے کہ صوفی کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تنہا مسافر نہیں ہوتا، وہ کارواں کو لے کے چلا کرتا ہے، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو کارواں کی شکل دے دیا کرتا ہے، اور وہی اب جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں وہی اس صوفیزم کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں شکریہ ادا کرنے کے لیے جناب قاسم علی شاہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے جو میرے پہ بے شمار کرم اور فضل ہیں، اس میں سب سے بڑا کرم اور فضل اس شکل میں ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں بے شمار رہنما رکھے، رہبر رکھے۔ مجھے ابتدا کی زندگی یاد ہے، جو میرے بچپن کے ایام، زمانہ طالب علمی کے ایام، یونیورسٹی پڑھنے کے ایام، میرے بعض احباب مجھے تانا مار کے کہتے تھے کہ تو ہر ایک کو ہی متاثر ہو جانا ہے۔ میں کہتا تھا یہ مجھے نہیں خبر، علم نہیں ہے، جہاں سے ملتا ہے میں اس سے متاثر ہو جاتا ہوں، اور سوال اتنے سوال ہیں کہ ان سوالوں کے لیے میں سفر بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں لاہور سے چل کے جہلم جاؤں بابا جی کے پاس، یا کبھی بابا جی کی کال آ جائے، میں کال کر دوں، میرا کوئی سوال ہو۔ ہر دفعہ میں نے کوئی نئی بات سیکھی ہے، اور میں اعلانیہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتا ہوں، بابا جی آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میری فکری اصلاح بھی کر دیتے ہیں، روحانی طور پہ بھی کوئی رمز ہے میں آپ سے سمجھ لیتا ہوں۔ ایک سمبولک پکچر جو مجھے بڑی پسند ہے، اور مجھے میرے بڑے ہی محترم جسٹس انوار الحق صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ کونیا سے وہ میرے لیے خریدی۔ وہ پکچر درویش کی پکچر ہے۔ اصل جو حالت میں درویش ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے اس کا ہاتھ، اور اس رقص سے میں یہ سمجھا کہ صوفی اور درویش جو لیتا ہے وہ آگے منتقل کر دیتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس کی یہ مکمل کلیئرٹی ہوتی ہے کہ میرا کوئی اپنا تو ہے ہی نہیں۔ میں جب آیا تھا تو میرے ہاتھ خالی تھے، جب میں نے جانا ہے تو نہ میری کوئی جیب ہونی ہے، نہ تجوری ہونی ہے، نہ اس وقت کے بینک بیلنس سے کوئی فرق پڑنا ہے۔ تو کیوں نہ جو آیا ہے رب کی طرف سے، کسی سینئر کی طرف سے، استاد کی طرف سے، کسی رہبر کی طرف سے، کسی پیر کی طرف سے، جو سیکھا میں نے، لرن کیا، اس کو میں آگے منتقل کر دوں۔ میں اپنے تمام مینٹورز کا، ٹیچرز کا میں دلی طور پہ بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ میں ان کی بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور ہمیشہ احسان مندی کے جذبے سے ان کو یاد کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میرے بڑے پیارے استاد، میرے محترم، مجھے ہمیشہ بڑے پیار سے ڈیئر بلوڈ ہمیشہ کہتے تھے، امجد اسلام امجد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ یقین کیجئے رات ہمارے بڑے اچھے بیوروکریٹ ہیں اسد طاہر جپا صاحب، میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ یو کے پڑھنے گئے ہوئے ہیں، کمشنر ہیں انکم ٹیکس کے، تو میں ان سے بات کر رہا کہ میں امجد اسلام امجد صاحب پہ پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔ وہ یادیں ہیں، اسباق ہیں، بے شمار اسباق ہیں، کیونکہ سوال جب آپ کا سچا ہوتا ہے پھر آپ سیکھتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں سوال بھی فیشنی ہو گئے ہیں، ہم راہ جاتے ہیں کہ سوال کئیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نے وہاں جانا ہوتا ہے، نہ ہمارا وہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، بس فیشن ہوتا ہے۔ بڑی محافل میں بابا جی میں نے دیکھا لوگ سوال صرف یہ بتانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں۔ میری طرف بھی دھیان دے، میں بڑا اہم شخص ہوں، میرے سوال سے مجھے جانیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں۔ سوال سچا نہیں ہوتا۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ میرے تمام زندہ استادوں کی زندگی میں برکت شامل کرے، انہیں صحت دے، اور جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسری بات جو کسی بھلے زمانے میں نے کہیں واصف صاحب کی کتابوں سے دو چیزیں سیکھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ کسی راجا کے سفر میں جب وہ پورے اپنے اسکواڈ کے ساتھ، گروپ کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، اس سے گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور عجب غلطی ہوئی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ جا رہا تھا تو اس کی رعایا میں ایک انتہائی خوبصورت ایک محترمہ جو اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، وہ رستے میں کہیں کھڑی تھی،
راجا کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے. جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ اس کو تو رانی ہونا چاہیے تھا, اس کو میری منقوہ ہونا چاہیے تھا. یہ خیال آتا ہے تو ساتھ ہی وہ جھٹکتا ہے اپنے آپ کو اور کہتا ہے اتنی بڑی گستاخی مجھ سے ہو گئی. جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے, جو پی ایم ہوتا ہے, جو سی ایم ہوتا ہے, جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وہ باپ ہوتا ہے. اس کا رویہ بھی باپ جیسا ہونا چاہیے, اس کا ظرف بھی باپ جیسا ہونا چاہیے, اسے کم ظرف نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال, اتنا چھوٹا خیال, ہندو راجا تھا, اور جیسے یہ خیال آیا تو اس نے اس خیال کے آتے ہی رابطہ کیا اپنے گرو سے. کیونکہ دیکھیے بادشاہ کا بھی کوئی گرو تھا جو اس کو سکھاتا تھا کہ تم نے بادشاہت کیسے کرنی ہے, سوچنا کیسے. گرو سے رابطہ کیا. گرو نے بھی کہا تم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, یہ تمہارا سوچنا تو بہت بڑی گستاخی ہے. اس نے کہا میں کیا کروں. اس نے کہا اس کے لیے تمہیں آگ میں جلنا پڑے گا. لہٰذا سچا مرید تھا, پیر کے حکم پہ آگ جلا دی گئی, اور جلتی ہوئی آگ کی طرح جب وہ چلنا شروع ہوا, ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا تو پاس کھڑے گرو نے راجا کو روک لیا کہ سزا ہو چکی ہے. اس نے کہا اے گرو, میں نے تو ابھی آنکھ میں چھلانگ لگائی نہیں ہے. تو گرو نے کہا بیٹا, خیال کی غلطی خیال کی توبہ سے ختم ہو جاتی ہے. آپ کا خیال غلط ہے, اگر آپ کے خیال میں توبہ ہو گئی ہے اور تم جل چکے ہو, دراصل تو آگ کی طرف قدم اٹھانے والا جل چکا ہوتا ہے, کھائی کی طرف جانے والا تصورات کی دنیا میں, امیجنیشن میں اس حادثے کو دیکھ چکا ہوتا ہے. موت سامنے سے گزر جائے نا, آپ کو موت کی سمجھ آ جاتی ہے. اب بیمار ہو جائیں, وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں, واپس پلٹیں, اگر آپ پھر بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے تو پھر سوال ہے بہت بڑا. مرتے مرتے بچ کے آپ میں کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں تو سوال ہے, لوگ عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, سر منڈا لیتے ہیں, ایک سوٹ ہوتا ہے, واری واری جاتے ہیں, 7 چکر لگاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور والا, دوسری بات میں نے ان پرانی کتابوں میں سے یہ سیکھی کہ صوفی ایک کالک زدہ برتن کی طرح ہوتا ہے. شاید اس پہ بہت سا کالا رنگ لگا ہوتا ہے, اور جب بھی اسے دھویا جاتا ہے تو اس کو باہر سے کم اندر سے دھویا جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ صفائی میرے باہر کی نہیں ہے, صفائی میرے اندر کی ہے. اس رمز کو بلے شاہ پہچان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تجھ سے بہت بہتر ڈڈو اور مچھیاں ہیں جو پانی میں رہتے ہیں, ہر وقت طہارت کی حالت میں بظاہر رہتے ہیں, وہ بہت بہتر ہیں. تجھے جو طہارت حاصل کرنی تھی, تجھے جو پاکی حاصل کرنی تھی, وہ خیال کی پاکی تھی. حضور والا, میں نے یہ بھی استادوں سے سیکھا کہ حسن شخصیت کا حسن نہیں ہوتا, حسن اپیرنس کا حسن نہیں ہوتا. ابھی میں سوٹ ایک ڈھونڈ رہا تھا, میں نے کہا جی دنیا کا مہنگا ترین سوٹ کتنے کا؟ بابا جی مجھے پتا لگا $8,92,000 کا ہے. ابھی میں خوشبوئیں ڈھونڈ رہا تھا, پتہ لگا کریڈ پاکستان میں بھی کوئی $1.25 کا ملتا ہے. مہنگے مہنگے پرفیوم, مہنگے مہنگے کپڑے. صوفی کا یہ شاید یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا سب سے خوبصورت وہ پہلو, وہ شعبہ جس کا سودا میرے رب نے میرے ساتھ کر لینا, وہ میرا دل ہے. وہ دل کو اتنا نیٹ اینڈ کلین کر لیتا ہے کہ جب وہ اس بازار میں لے کے جاتا ہے تو اس کا دام لگ جاتا ہے اور لوگ اسے اللہ والا کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سب کا یہاں آمد کا, یہاں اکٹھے ہونے کا بہت بہت شکریہ. تمام مقررین کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.